السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نئی چیز جو ہے وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہم بدعت کے پوسٹ مارٹم کے عنوان سے بات کر رہے ہیں اور آج اس کا 7واں درس ہے. کون سا درس ہے؟ 7واں درس ہے. کل میں نے آپ سے کہا تھا انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی چیز جو بدعت ہو وہ اچھی بھی ہو. تو ہمارے یہاں جو ہے وہ علماء دیوبند اور شروع سے لے کر آخر تک اکابرین محدثین صحابہ سے لے کر نیچے تک اس بات کے قائل ہیں کہ جس کو بدعت کہا جائے گا وہ کبھی اچھی نہیں ہو سکتی. جس کو بدعت کہا جائے گا وہ کبھی اچھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بدعۃ ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے. یہ لوگوں کے دماغ میں بات کیسے آئی کہ بدعت اچھی ہو سکتی ہے؟ ہم بات یہاں سے شروع کرتے ہیں. حقیقت میں کیا ہے کہ ہمیشہ سے شروع سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے جو ہے وہ علماء دو حصے میں ہمیشہ تقسیم رہے. ایک علماء حق رہے، ایک علماء سو رہے. چونکہ علم رہتا ہے اور اس کے باوجود بھی لوگ جو ہے وہ شرارت کرتے ہیں، کیونکہ جب بھی دنیا میں کوئی باطل کام ہوتا ہے تو اس باطل کے پیچھے جو ہے نا کوئی بڑا عالم ہوتا ہے. کبھی بھی بغیر بڑے عالم کے کوئی باطل کام شروع ہوتا نہیں ہے. تو اس لیے علماء سو ہمیشہ رہے ہیں اور علماء حق ہمیشہ ان کا مقابلہ کرتے رہے ہیں. تو جب یہ علماء حق نے یہ بات کہی کہ بھائی جو چیز بھی بدعت ہے وہ گمراہی ہے، تو انہوں نے اس کو تلاش کرنا شروع کیا کہ اپنی بات کو ہم حق کیسے کہیں. تو انہوں نے کہا نہیں صاحب، بدعت کی دو قسم ہے. بدعت کی کتنی قسم ہے؟ دو قسم ہے. ایک بدعت اچھی بدعت، ایک بدعت بری بدعت. تو ان سے پوچھا گیا صاحب یہ اچھی بدعت کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو چیز ہم کر رہے ہیں اور دیکھنے میں اچھی لگتی ہے وہ اچھی ہے. مثال کے طور پر میں اذان سے پہلے درود پڑھتا ہوں تو درود اچھا لگتا ہے، لہذا وہ بدعت ہے. ٹھیک ہے، اچھی بدعت ہے. ہم نے اس پر آپ کو بڑی تفصیل سے بات کی کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کسی چیز میں اچھائی ہی آتی ہے اس وجہ سے کہ اس کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتی ہے، لہذا اس کے اندر اچھائی آتی ہے. دوسری بات، ہمارے یہاں اصول فقہ میں ایک بڑی نفیس بحث ہے. وہ یہ ہے کہ کسی چیز کی اچھائی اور برائی، غور سے سنیے گا جملہ، کسی چیز کی اچھائی اور برائی انسانی عقلیں فیصلہ نہیں کرتی ہیں، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بتانے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں. اس کو ہم ٹیکنیکل لفظ بولتے ہیں کہ حسن اور قبح، یعنی اچھائی اور برائی کا معیار انسانی عقلیں نہیں ہوتی ہیں. اگر انسانی عقلوں کو اچھائی اور برائی کا معیار بنائیں گے تو چونکہ انسانی عقلیں ہر آدمی کی عقل الگ الگ ہے، لہذا اچھائی اور برائی کی ڈیفینیشن الگ الگ ہوتی چلی جائے گی. لہذا یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھنے میں وہ چیز اچھی ہے لہذا اچھی ہے، تو ہمارے اصول فقہ کے لحاظ سے بھی غلط ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سے بھی غلط ہے. تیسری چیز، عربی زبان میں بدعت کا لفظ جو ہے وہ کبھی کبھی نئے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اصل تو لفظ عربی میں بدعت کے معنی ہی جو ہے کیا
کوئی ایسی چیز ایجاد کرنا جس کا پہلے سے سمپل نہیں ہو. آپ کو شروع میں بات بتایا تھا کہ قرآن مجید کہتا ہے بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا کون؟ مالک کل. کیونکہ آسمان اور زمین کا نمونہ موجود نہیں ہے، لہذا اللہ نے وہاں پر بدعت کا لفظ استعمال کیا ہے. ایسے ہی عربی لوگ بھی کبھی کبھی کوئی کام جو کرتے تھے تو وہ بدعت کہہ دیتے تھے. ان لوگوں کو اس واقعے سے تقویت ملی، ان علماء سو کو، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب 20 رکعت تو انہوں نے نہیں شروع کی، 20 رکعت کی جماعت جب انہوں نے شروع کی، تو جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ ان کو ایک ساتھ نماز پڑھا دے، چند لوگ یہاں پڑھ رہے ہیں، چند یہاں پڑھ رہے ہیں، چند پیچھے پڑھ رہے ہیں. جب وہ ایک امام کے پیچھے آ گئے تو انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے فرمایا کہ نعمت البدعۃ هذه، یہ جو میں نے شروع کیا جماعت، یہ ایک اچھی بدعت ہے. یہاں پہ انہوں نے علماء سو نے اس لفظ کو پکڑ لیا کہ دیکھو حضرت عمر بھی کہہ رہے ہیں کہ بعض بدعتیں اچھی ہوتی ہیں. لفظ انہوں نے بدعت نیما کا لفظ استعمال کیا، نیما نعمت ہاد البدع اور یا نعمت بدعت و ہاد، دونوں الفاظ اس طرح آئے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ حضرت عمر نے اس کو بدعت کو اچھا کیوں کہا؟ زیادہ اگر ان کا کام بدعت تھا تو یہاں پر ہمارے علماء کا سب کا اتفاق ہے کہ یہاں بدعت اپنے اصلی معنی میں ہے، شرعی معنی میں نہیں ہے. اصلی معنی کیا ہے؟ کوئی نئی چیز کرنا. تو انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا پیریڈ تراویح میں بغیر جماعت کا گزرا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تراویح جماعت سے کبھی نہیں پڑھی گئی. اب انہوں نے تراویح کو جماعت سے پڑھنے پر یہ انہوں نے کہا کہ یہ میں نے جو طریقہ استعمال کیا ہے یہ اچھا طریقہ ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لفظ تراویح کے ساتھ تراویح تو نہیں، لیکن رمضان میں جماعت سے کوئی نماز ایسی ضرور پڑھی گئی ہے جو عام دنوں میں نہیں پڑھی جاتی. ہم اس کو تراویح کہتے ہیں، کبھی اس کو قیام اللیل کہتے ہیں. تو ہمارے علماء کا کہنا ہے چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ابو بکر نے نہیں پڑھا تھا اپنے زمانے میں، لہذا انہوں نے یہ لفظ استعمال کر دیا. تو یہاں پر شرعی معنی میں بدعت نہیں ہے بلکہ اپنے اصطلاحی معنی میں ہے. اچھا، اگر یہ بات مان لی جائے کہ صاحب حضرت عمر کی بات صحیح ہے یا بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعریف کی بدعت کی کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں ایک زمانہ آئے گا کہ میرے بعد لوگ نئی نئی چیزیں ایجاد کریں گے. ایسے موقع پر تم خلفائے راشدین کی باتوں کو مضبوطی سے پکڑنا. آپ نے فرمایا کہ جیسے دانت سے کوئی چیز زبردست پکڑی جاتی، ایسے مضبوطی سے خلفائے راشدین کا طریقہ اختیار کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں یہ بات کہنی چاہیے تھی کہ میرے زمانے کے بعد جب نئی نئی چیزیں آئیں گی تو جو اچھی ہوں گی اس کو پکڑنا اور جو بری ہوں گی اس کو چھوڑنا. آپ کو وہاں پہ خود اس کی برانچ بنانی چاہیے تھی. کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ بھائی میرے بعد لوگ آئیں گے اور الگ الگ باتیں کریں گے، تو اس میں جو اچھی بات ہوگی اس کو تو پکڑ لینا اور جو بری بات ہوگی اس کو چھوڑ دینا. آپ نے ایسا کہنے کے بجائے ایسا نہیں کہا بلکہ یہ کہا کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بھی وہ لفظ استعمال نہیں ہوا کہ اچھی یا بری بدعت، بلکہ ساری بدعتیں کیا ہوتی ہے؟ بری ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے، جو حضرت بخاری کی روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائی، آنے والے دنوں میں بڑے نئے نئے کام نظر آئیں گے. جب نئے نئے کام نظر آئے تو تم اپنے پرانے والے کو پکڑے رہنا، نئے کو چھوڑنا. اس وقت بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ نئے نئے کام جب آئیں گے، جب اچھے لگے تو ان کو پکڑ لینا. وہاں پر بھی انہوں نے بات نہیں کی، بلکہ ہمارے پاس جو احادیث نظر آ رہی ہیں کہ دیکھنے میں اچھا کام جب بھی حضور کے زمانے کے علاوہ ہوا تو صحابہ نے انگلی اٹھائی اس پر.
میں نے آپ کو کئی واقعات نقل پھر اشارہ کر رہا ہوں. صحابی نے چھینک آئی اور انہوں نے الحمدللہ کے ساتھ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہا. صحابی نے ٹوک دیا کہ یہ حضور نے نہیں کہا ہے, حالانکہ دیکھنے میں کام اچھا ہے. اس کے باوجود تو صحابہ پر جو آپ الزام لگانا چاہ رہے ہیں کہ نظام ان کے یہاں بھی اچھی اور بری بدعت رہی ہے, تو اچھی اور بری بدعت اگر ہوتی تو ان واقعات پر ان کو نکیر نہیں کرنی چاہیے تھی, انکار نہیں کرنا تھا, ٹوکنا نہیں چاہیے تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس دن بھی آپ کو واقعہ بیان کیا کہ مسجد میں لوگ جماعت سے ذکر کر رہے تھے. ذکر بذات خود اچھی چیز ہے, لیکن جماعت سے ذکر کرنے کی بنیاد پر انہوں نے کہا کہ تم اپنے گناہ کو کیا کر رہے ہو, گن رہے ہو. یہی بخاری کی روایت آپ کے سامنے نقل کی میں نے کہ لوگوں نے چاشت کی نماز جماعت سے پڑھنی شروع کی. صحابہ نے اس کو بھی ٹوکا, حالانکہ یہ سب کام دیکھنے میں اچھا ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تو اگر یہ مانا لیا جائے کہ ہمارے بعد جو اچھے کام ہوں گے تو یہ سب اچھے کام حضور کے زمانے سے تو متصلاً ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ نے اس کو برداشت نہیں کیا. لہذا یہ اپنے ذہن سے آپ کو بات نکالنی چاہیے کہ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے جو دیکھنے میں اچھا ہو اور شریعت میں ہو, ثواب سمجھ کر کیا جا رہا ہو اور حضور نے نہیں کیا پھر بھی وہ اچھا ہو. ہم اس کے قائل ہی نہیں ہیں. ہم تو سیدھی سی بات اس کے قائل ہیں کہ اچھائی آتی ہے اس وجہ سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وہ سنت سرزد ہوئی ہے, وہ نکلی ہے. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام کو پروردگار عالم پسند فرماتا ہے, لہذا اس کے اندر اچھائی ہے, ورنہ بذات خود کوئی کام اچھا ہے ہی نہیں. حضرت ابن عمر دارمی کی ایک روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے. یہ دارمی کی یہ روایت بڑی واضح ہے. آپ نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے, بھلے دیکھنے میں اچھی لگے, وہاں پر بھلے ہی دیکھنے میں اچھی لگے, یہ جملہ بھی موجود ہے. لہذا آپ کو یہ بات میں باور کرانا چاہ رہا ہوں کہ بدعت کوئی بھی اچھی نہیں ہوتی. بدعت ساری کی ساری کیا ہے, ہمارے نزدیک بدعت سیئہ ہی ہے, بری بدعت ہی ہے. بدعت میں کوئی اچھائی ہوتی ہی نہیں ہے. جو لوگ بدعت کرتے ہیں وہ ایک دلیل اور دیتے ہیں, وہ بات بھی آپ سن لیں. ہمارے یہاں فقہا کا ایک اصول ہے, پہلے اس اصول کو سمجھ لیں. ہے تو اصول بڑا زبردست. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات آپ غور سے سنیں گے تو سمجھیں گے, ورنہ یہ اوپر سے جائے گی. دنیا میں جتنے قانون ہیں, جتنے بھی قانون ہیں, ہر چیز کی اصل جائز ہے. مثال کے طور پر سور ہے, سور حلال ہے, شراب حلال ہے. کب حرام ہوگی؟ جب اس کے لیے دلیل موجود ہو کہ یہ حرام ہے. تو ایک اصول فقہ نے بنایا کہ اصل کلی شیء مباح, کہ ہر چیز اوریجنلٹی بیسیکلی طور پر حلال ہوتی ہے جب تک کہ شریعت اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کرے. مثال کے طور پر آپ مجھ سے پوچھیں کہ مولانا یہ پالک کھانا کہاں لکھا ہے جائز ہے, یہ حلال ہے یا حرام؟ اب ہم پالک کے لیے حدیث تلاش کرتے بیٹھیں گے تو زندگی گزار دیں گے. اچھا, ہم نے پالک بتا دیا اور آپ نے پوچھ لیا پھر میتھی کے بارے میں مولانا کیا رائے آپ کی؟ اچھا, میں نے میتھی بتا دیا, آپ نے کہا مولانا یہ پودینہ استعمال کر سکتے نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ایک اصول بنا لیا گیا کہ ساری چیزیں حلال ہیں جب تک کہ حرام نہ بیان کیا گیا ہو. سور حرام کیوں؟ کیونکہ حرمت آ گئی. شراب حرام کیوں؟ کیونکہ حرمت آ گئی. جس کے بارے میں شریعت نے کچھ نہیں کہا وہ ساری چیزیں حلال ہیں. یہ اصول سمجھ گئے؟ اچھا, انہوں نے کہا جو علماء سو ہیں ان کا کہنا ہے, جو بدعتی علماء ہیں, کتاب جب یہ اصول ہے کہ ہر چیز کی اصل حلال ہے, تو نماز سے پہلے اگر ہم نے درود پڑھا منع ہے نہیں ہے, لہذا حلال ہے, جائز ہے. بات سمجھے؟ اس اصول کے تحت ہزاروں بدعت لوگوں نے مارکیٹ میں ڈالی. اس پہ ڈنڈی کہاں ماری گئی وہ سمجھ لیجئے, شرارت کہاں کی گئی. یہ فقہا نے جو اصول بنایا کہ ہر چیز کی اصل حلال ہے, انہوں نے کہا لیکن عبادت میں یہ اصول نہیں لگے گا. نہیں سمجھے؟
ये जो हमने पॉलिसी बनाई है, ये इबादत के बारे में नहीं, अमर ताबुद में नहीं होगा। जहां पर आप सवाब की नियत करेंगे वहां आप ये नहीं कह सकते कि ये काम मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मना नहीं है। नहीं, उन्होंने कहा इबादत के अलावा सारी चीज में लगेगा, इबादत में तो उसूल नहीं लगेगा। इबादत में तो सिर्फ और सिर्फ अप्रूवल चाहिए। बात समझे मेरी? समझा पाएंगे नहीं अपनी बात? उसूल क्या है कि हर चीज की असल जायज है। हर चीज आप जो मौलवी फतवा देता रहता, आप क्या समझते हो सारी चीज उसके हदीस, वो उसूल पकड़े हुए। आपने पूछा पालक, उसने सोचा पालक के बारे में हदीस है नहीं मना की, ज्यादा पालक जायज। वो ऐसा नहीं कि जो पालक जायज कह रहा है तो उसके पास हदीस मौजूद लिखी है कि पालक जायज है। वो अपने उस उसूल के तहत टिक कर रहा है, उसूल उसने पकड़ रखा है। तो बकिया चीजें इबादत के अलावा, और अकीदा भी तकरीबन इबादत होता है, तो इबादत और अकीदे के अलावा हर चीज जायज है जब तक कि शरीयत मना ना करे। तो अब जैसे आप कोई कानून बनाता है तो हम ये देखते हैं कि ये कानून शरीयत के खिलाफ है नहीं है, जायज है सब। आपने आकर के पूछा मौलाना मैं एक बूटी है, जड़ी बूटी है, उसको मैं इलाज के तौर पर करना चाहता हूँ, जायज है कि नाजायज? अब वो जड़ी बूटी के बारे में हदीस मौजूद नहीं है, इलाज का मामला है, इबादत का मामला, हमने कहा जायज है। हम ये जो जायज जायज कहते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि सबके बारे में हदीस हमारे दिमाग में है। हमारे पास वो पॉलिसी मौजूद है, उस पॉलिसी के तहत हम टिक करते रहते हैं। वो समझता है बहुत बड़ा आलिम है, इसको बड़ी मालूमात है। वो मालूमात इतनी है कि इसके खिलाफ हदीस नहीं है, लिहाजा हम उस बात को क्या करते रहते हैं, जायज का फतवा देते रहते हैं। तो इसमें जो डंडी मारी गई, वो डंडी उन्होंने लोगों के सामने कहा कि हमारे यहाँ फ़ुक़हा का उसूल है, खासकर हनाफ का ज्यादा वो है कि असल हर चीज की हलाल है, लिहाजा जितनी चीजें हम कर रहे हैं इसके बारे में हदीस मौजूद नहीं है, लिहाजा ये हलाल है। तो इसको समझ लें कि ये पॉलिसी, ये उसूल इबादत को छोड़कर और अकीदे को छोड़कर लगता है, बल्कि सारी चीजों में ये उसूल लग सकता है। आप कपड़ा पूछेंगे, मौलाना ये कपड़ा मैं पहन सकता हूं कि नहीं, मैं देखूंगा उसमें 4 चीजें जो हुजूर ने मना किया वो मिल रही है, मैं बोलूंगा नहीं पहन सकते। वो नहीं मिल रही है, मैं बोलूंगा जायज, इसमें कुछ भी बात नहीं है। कोई भी चीज आप ऐसे पूछेंगे तो हम धड़ाधड़ फतवा इसी बुनियाद पर देते रहते हैं। अच्छा, तो उस दिन में मैंने आपको ये बात बताई थी कि इबादत और अकीदे के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आए ही थे इसी बात को बताने के लिए, अल्लाह राजी किस चीज से होता है, अल्लाह नाराज किस चीज से होता है। जो आज साइंस तरक्की कर रही है, ये सारे रॉ मटेरियल, इसका कच्चा माल हुजूर के जमाने में मौजूद था। रॉकेट बनाना जिस चीज से बन रहा, वो चीज कहाँ मौजूद थी? जमीन के अंदर। बम जिस चीज से बन रहा, वो चीज कहाँ मौजूद है? जमीन के अंदर। अल्लाह के कोई रसूल आ करके इन तमाम चीजों पर मेहनत नहीं करते, वो मेहनत करते हैं कि तुम जन्नत कैसे जा सकते हो, क्योंकि लोग कंफ्यूज किसमें होंगे। तो लिहाजा इस चीज को वो अपने जिम्मे पक्का लेते हैं। यहां तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में एक मर्दा फरमाया एक वाक़े के तहत कि अंतुम आलमो बे उमूरी दुनियाकुम, कि दुनियावी मामले में तुम हो सकता मुझसे ज्यादा जानते हो। तुम मुझसे आगे बायोलॉजी का फार्मूला पूछो, केमिस्ट्री का फार्मूला, मौलाना साहब आप बड़े मौलाना, आप केमिस्ट्री बताइए। नहीं, मैं केमिस्ट्री का मौलाना नहीं हूं, मैं मौलाना हूं कि जन्नत जाने का रास्ता पूछो हमसे। अल्लाह की नाराजगी का तरीका पूछो, अल्लाह नाराज कैसे हो, तब वो पता तरीका बता सकते हैं, जन्नत में जाने का रास्ता बता सकते हैं। बायो और केमिस्ट्री और मैथ को हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमने वो इल्म नहीं हासिल किया, ना उसकी हमको जरूरत है, उसके लिए दूसरे लोग अपना काम कर रहे हैं। लिहाजा ये जो बात कही गई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया, लिहाजा जायज है, तो आपको तारीफ सवाल ये है, जब आपने कहा मन अहदसा फी अमरिना, कि जो मेरे मामले में नई बात निकाले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहना चाहिए जो मेरे मामले में नई बात निकाले, जिसको मैंने मना कर दिया, तो नई बात नहीं रह जाएगी। गौर से जुमले को, अगर अब बंदा एक है, अगर तारीफ एक है कि मैंने जो बात मना किया है वो कोई निकाले, तो नई कहाँ रहेगी, वो तो मना की पहले से। तो पता चला कि मना के अलावा कोई चीज ऐसी है जो लोग अपनी तरफ से निकाल रहे हैं, वो मना किया जा रहा है कि नई चीज बिदअत है। लिहाजा इस किस्म की बातों से आकर के लोगों को गुमराही में डाला जाता है, और एक बात हर आदमी पकड़ लेता है कि साहब हदीस कहाँ है, हदीस कहाँ है, हदीस का हदीस हर जगह नहीं होती। अगर वो हदीस पूछता है, अभी एक साहब कल पूछने लगे कि मौलाना कहाँ कुरान हदीस में लिखा है कि तकलीद करो, तकलीद समझते हैं किसी इमाम की पैरवी,
انہوں نے کہا قرآن حدیث نے کہیں لکھا ہے. ہم نے کہا قرآن میں توحید لکھا ہے, توحید کو فالو کرو. توحید غلط بھی نہیں آیا ہوا ہے. توحید جو بہت ہمارا سینٹرل آئیڈیا ہے اور بڑا ہمارا بیس کرتا ہے پوری زندگی, توحید کا لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا ہے, تو اس کا مطلب توحید چھوڑ دیا جائے. تو ایسے لوگ کیا کرتے ہیں, بہکاتے ہیں. تو اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق ہے. کل سے ہم جو گفتگو کریں گے, ایچ فیلڈ میں ہم بات کریں گے کہ یہ چیز بدعت ہے, کیوں ہے, دلیل کیا ہے. ایک ایک بات آپ کو سامنے لائیں گے. آپ کی عبادت سے شروع کریں گے انشاءاللہ. عملی زندگی, شادی, بیاہ, عقیقہ, ختنہ, جتنا بھی ہماری معلومات ہے, ہم ایک ایک فیلڈ پر آپ سے بات کریں گے کہ امت کے لوگوں نے کیسے کیسے بدعت ان فیلڈ میں ایجاد کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.